الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ استقبال رمضان، یعنی رمضان کا استقبال کیسے کرے، رمضان کا ویلکم کیسے کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رمضان کے تعلق سے جو مجھ کو اور آپ کو بات بتلائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مہینے میں کیا نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، یہ اس مہینے میں جو قرآن نازل کیا گیا، اسی قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کیا کہا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ ہدایت کی کتاب بنے گی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور اسی رمضان کا جو تعلق روزوں سے ہے، انہی روزوں کا جو مقصد بتایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اب یہاں پر جو مقصد اصل وہ ہے تقوی. قرآن میں مجھ کو اور آپ کو جس طریقے سے رمضان کے لیے تیار کیا گیا، رمضان کی پوری مکمل جو تیاری دی گئی، رمضان میں جتنی عبادتیں کرنا ہے، رمضان میں جو بھی کام مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ان تمام کی تمام چیزوں میں جو مین ٹریننگ ہے وہ دی جانے والی ہے تقوی کی. اصل مقصد ہے تقوی. اگر ہم روزہ تو رہتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، تراویح تو پڑھتے ہیں، قیام اللیل تو کرتے ہیں، لیکن اگر تقوی ہمارے پاس سے مائنس ہے تو پھر ہمارے ان روزوں کا، ان نمازوں کا، ان عبادات کا کوئی ہم کو صلہ ملنے والا نہیں ہے. مقصد اصل ہے تقوی. آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا وہ خشیت، وہ ڈر، وہ خوف، وہ چیزیں پیدا ہو جائے کہ آپ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ کام اللہ رب العالمین کو ناراض کر سکتا ہے یا خوش کر سکتا ہے. ہر وقت ہر جگہ پر اس سوچ کو لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی بولوں، کچھ بھی کھاؤں، کہیں پر بھی جاؤں، اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے. اور اس سوچ کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. اب اتنا بہترین مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر دی جا رہی ہے مجھ کو اور آپ کو تقوی کی ٹریننگ، اور ایسا مہینہ جس کی فضیلتیں، جس کی رحمتیں، جس کی برکتوں کے تعلق سے ہزاروں حدیثیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے. اتنا خاص اسپیشل مہینہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے، شیاطین جو کہ میرے اور آپ کے دشمن ہیں ان کو تک روک دیا جا رہا. اتنا اسپیشل مہینہ، تو کیا ہم اتنے اسپیشل مہینے کو یوں ہی ضائع کر دیں؟ نہیں نا. اتنا بہترین مہینہ جس کے اندر اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، عبادتیں کرنے کے موقع کھول دیے جاتے ہیں، راستے بنا کر دے دیے جاتے ہیں. تو ہم اس میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ اتنا بہترین میں جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے رضا والے تمام کام کر سکتے ہیں، اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، اپنی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، جنت الفردوس میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں. تو کوئی بھی مومن ایسے موقع کو نہیں چھوڑنا چاہے گا. بلکہ ہمارے جو اسلاف، ہمارے صحابہ تھے نا، رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیا کرتے تھے. اپنے جسم کو، اپنے روح کو، اپنے دماغ کو پوری طرح تیار کر لیا کرتے تھے. تو اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. رمضان عنقریب میری اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ مکمل رمضان عطا کرے. آمین. تو اب ہم کو کرنے والے کام کیا ہے؟ 20 کام آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے. ان میں جو اہم کام، جو 10 کام سٹارٹنگ کے ہے وہ کیا ہے؟ ہم کو نیت، سب سے پہلی چیز نیت کرنی ہے. نیت کریں، خود کو بدلنے کی نیت.
اپنے آپ کو بدلنے کی نیت, اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنے کی نیت, اپنے آپ کو نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھانے کی نیت. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا, انما الاعمال بالنیات. نیت نہیں ہے تو پھر آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے. رمضان آ رہا ہے, نیت کر لیجئے کہ آپ پوری طرح روح اور جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, اللہ کو راضی کر کے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پہلا کام کیا کرنا ہے, نیت کرنا, خالص اخلاص صرف اللہ کے لیے ہوگا. ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہماری زکوٰۃ, ہمارا صدقات, ہماری عبادات, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا بولنا, ہمارے الفاظ اللہ کے لیے ہوں گے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گے. دوسرا کام, چاند دیکھنا ہے انشاءاللہ, اور چاند دیکھ کر اس کی دعا بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. دعا کیا ہے, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہم کو دعائیں بھی پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا کام ہم کو کیا کرنا ہے, اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے. دل میں کسی بھی قسم کی گندگی, میل, بغض, کینہ, حسد, جلن, کوئی یہ چیز نہیں ہوگی. اور اپنے آپ کو تنقید سے بچا لے, تنقید کرنے سے, تنقید کرنے والوں سے. کیونکہ دل میں گندگی آتی ہے تنقید کی وجہ سے. جب سامنے والا ہمارے تعلق سے تنقید کرتا ہے تب دل میں گندگی آتی ہے, اور جب ہم لوگوں کے سامنے دوسروں کی تنقید کرتے ہیں تب ان کے دل میں ہمارے تعلق سے گندگی پیدا ہوتی ہے. تو تنقید کا نظریہ مائنس کر دینا ہم ہمیشہ. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ہم کو کیا کرنا ہے, فورتھ کام, رمضان کے ہر لمحے کو غنیمت جاننا ہے, ایک ایک سیکنڈ کو اہمیت دینا ہے, ایک ایک سیکنڈ بھی ہمارا اس کے اندر ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنی ہے, سچی توبہ انشاءاللہ کرنی ہے, ہم کو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ. پھر اسی طرح نیکیوں کے ارادے کرنا ہے. جب تک ہم کوئی نیکی کا ارادہ نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام نہیں لیں گے, وہ نیکی کی ہم کو توفیق نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم کو کرنا کیا ہے, اب گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ نیکی کے مضبوط ارادے, مضبوط ارادے, ڈھوکلے ایسے اوپری ارادے نہیں, ہاں کر لیں گے اللہ ہم سے یہ لے نہیں. اللہ تو ہم سے لے, تو لے گا, ضرور لے گا, ہمارے پاس طاقت نہیں, استطاعت نہیں, تو بنا دے, مگر ہم سے یہ کام لے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح روح کی صفائی ہم کو کرنی ہے. ٹھیک ہے, روح کی صفائی کے لیے 3 ہم کو کام کرنے ہیں, اخلاص کے ساتھ, ارادوں پہ عمل کر کے, اور دل کی صفائی کر کے. اور پھر 3 چیزیں کون سی یاد رکھنی ہے, دل, دماغ اور زبان. کیونکہ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی چیز دماغ میں آتی ہے, اور جس دماغ میں ہوتی ہے وہی چیز زبان سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے روح کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے, نمازوں کو وقت پر پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنا ہے, نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے. لمبی لمبی نمازیں ہم کو پڑھنا ہے رمضان میں انشاءاللہ, تاکہ ہمارے اندر خشوع اور خضوع آئے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے بن پائے. ٹھیک ہے, اسی طرح رمضان کے لیے اپنے دماغ کو پوری طرح تیار کرنا ہے. اور اپنے دماغ کو پوری طرح تیار کرنے کے لیے کرنا کیا ہے, ہم کو ہر برے خیالات کو مائنس کر لینا, ہر نیگیٹیوٹی کو مائنس کر لینا, اور تفرقات سے بچانا. یہ کیسا ہوتا کہ, وہ کیسا ہوتا کہ, بیٹی کی شادی کب ہوتی کی, کس سے ہوتی کی, کیسے لوگوں میں ہوتی کی, کون ملتا کی, پتہ نہیں, ایسا ہوتا کہ پتہ نہیں. یہ پتہ نہیں کا جو لفظ ہے نا, یہ ختم کر دینا. ٹھیک ہے, اور بیکار کے خیالات, غیبت, چغلی, ایسی چیزوں سے اپنے آپ کے, اپنے دماغ کو مائنس کر لینا. ان سب چیزوں سے دماغ کو تیار کر لیجئے, کیونکہ جب تک آپ دماغی طور پر کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے تب تک وہ کام آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. پھر اسی طرح جسم کو تیار کرنا ہے. اب جسم کو تیار کرنے کے لیے خوب کھانا پینا نہیں ہے, وقت پر سونا ہے. ٹھیک ہے, وقت پر کھانا ہے. وقت پر کھانے کا تو ٹینشن نہیں ہے کیونکہ سحر اور افطار ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اور ہیلدی فوڈ کا استعمال کرنا ہے. اسی طرح فرائی آئٹم سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. اگر آپ ہیلدی رمضان گزارنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے, آپ کو تلی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, سلاد کا زیادہ استعمال کرنا ہے, جتنا ہو سکے اتنا زیادہ, اور پیٹ بھر کے ڈکار لینے تک کھانا نہیں ہے, ایک حصہ تھوڑا باقی رکھنا ہے. ورنہ ہوگا کیا, بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے سارا دن سستی میں جائے گا, نیند میں جائے گا, ایسیڈیٹی میں جائے گا, آپ کے باڈی نقصان میں ہو سکتی ہے, نقصان میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے اپنے احتیاط کرنا ہے اپنے جسم کی تیاری کے لیے. پھر اسی طرح سچی توبہ کرنا ہے. سچی توبہ یعنی دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے ہم کو. ہاں, ایک سے لے کر پورے فرسٹ, ابھی 10th چیز کیا تھی, سچی توبہ کرنا. پہلی چیز کیا ہے بولیے, نیت کو خالص کر لینا. اوکے, سیکنڈ چیز چاند دیکھنا ہے, اور چاند کے دیکھنے کے بعد ہم کو دعا پڑھنا ہے.
تھرڈ چیز دلوں کو صاف کرنا ہے, دلوں کی صفائی. اوکے, اور رمضان کے ایک لمحے کو بھی ویسٹ نہیں کرنا, ہر لمحے میں بھی ہم کو کیا کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. اچھا, اور گناہوں سے توبہ کرنا ہے ہم کو, ٹھیک ہے. ہاں, اس کے بعد نیکیوں کے ارادہ کرنا ہے, مضبوط ارادے, اور ان پر عمل کا ارادہ, ٹھیک ہے. ہاں, اس کے بعد روح کی صفائی کرنا ہے. اس کے بعد جی دماغ کو تیار کرنا ہے, کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. ہاں, اس کے بعد جسم کی تیاری. اس کے بعد سچی توبہ. اب سچی توبہ کرنے کے بعد گناہوں کی طرف پلٹنے کا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اب کتنے پوائنٹس باقی ہے ابھی ہمارے پاس؟ 10 پوائنٹس ہوئے, 10 پوائنٹس ابھی باقی ہے. سچی توبہ میں یاد رکھنا, یہ رمضان ہمارے لیے ایک کلیننگ ایجنٹ ہے, یعنی اب انہیں آ گیا نا تو مطلب مجھ کو اور آپ کا پاک کر دے گا انشاءاللہ. اوکے, ایسی توبہ کریں گے کہ ہمارے اب روح پر, ہمارے دل پر ایک بھی گناہ کا نقطہ باقی نہیں رہنا, ایک بھی ڈاٹ نہیں رہنا اب ہمارا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں, 11th چیز کیا ہے, دیکھیے رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا گیا, تو اب ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت کس کے لیے رہنا؟ قرآن کے لیے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں قرآن کا مکمل پورا دور کیا کرتے تھے, دورہ قرآن پورا کیا کرتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ قرآن کو 2 مرتبہ مکمل کیا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن کو مکمل کرنے کی کوشش کریں, اگر نہیں تو کم از کم زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی کا وقت جو رمضان میں ہمارا گزر رہا وہ کس کے ساتھ رہنا؟ قرآن کے ساتھ رہنا. اوکے, اب بیکار چیزوں میں وقت نہیں بالکل بھی. جب بھی ہم کو فرصت کا وقت ملے, فرصت کا وقت ملنا نہیں, وقت نکالنا ہے اب ہم کو قرآن کے لیے. میری سحر ہو گئی, اس کے بعد سے مجھے قرآن پڑھنا ہے. میری ظہر ہو گئی, مجھے قرآن پڑھنا ہے. عصر ہو گئی, قرآن پڑھنا ہے. مغرب ہو گئی, قرآن پڑھنا ہے. عشاء ہو گئی, قرآن پڑھنا ہے. یعنی کون سے ٹائم آپ کے لیے بہتر ہے, اس ٹائم کو آپ کیا رکھنا, اپنے لیے چن کے رکھ لینا. میرا عام دنوں کے مقابل میں رمضان میں قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزرنا چاہیے. اوکے, ہاں. اس کے بعد آئیے 12ویں چیز ہے گناہوں سے بچنے کی فکر کرنا. مجھے نہیں کرنا ہے گناہ, معافی تو مانگنا ہے, پہلی بات مجھے بچنا بھی ہے, مجھ سے ہو ہی نہ گناہ, اس کی بھی فکر کرنا چاہیے. کیونکہ جب بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اپنے زندگی کو اس قابل بناؤ, ایسے بناؤ کہ آپ سے گناہ ہی نہ ہو. ایسے گناہ جو کہ آپ کے دل کو نا زنگ آلود کر دینا, اس سے بچنے کی فکر کرو. اللہ پہلے تو مجھے بچا لے, اور مجھ سے ہو جائے تو مجھے معاف کر دے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے 13 پوائنٹ, قیام اللیل. کیا ہے جی قیام اللیل؟ بولیے ذرا مجھے جی. تہجد, تراویح, قیام اللیل, کیا ہے یہ؟ الگ الگ چیزیں ہیں. یس, تہجد عام دنوں میں اگر پڑھی جائے تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تراویح اور قیام اللیل رمضان میں اگر ہم اس کو پڑھیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ تراویح اور قیام اللیل. تراویح, تہجد, قیام اللیل, یہ تینوں ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں, ٹھیک ہے, یاد رکھنا. تو اب ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کتنا پڑھا کرتے تھے؟ صحیح حدیث سے اللہ کے نبی نے جو پڑھا ہے وہ کتنے ہیں؟ 8 رکعت ہیں. آپ تہجد پڑھے 8 رکعت, قیام اللیل کرے 8 رکعت, تراویح پڑھے 8 رکعت, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وتر. تو قیام اللیل کم از کم یہ جو رمضان آیا نا, حالانکہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے قیام اللیل کرنا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل 3 دن کیا نا اللہ کے نبی, اس کے بعد اللہ کے نبی نہیں گئے, نہیں پڑھائے, اس ڈر سے کہ لوگوں کے شوق اور ذوق کی وجہ سے کہ اللہ یہ فرض نہ کرتے. لیکن ہم کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے اس رمضان میں قیام اللیل ضرور کریں, تاکہ ان قیام اللیل کی جو نفل نمازیں ہیں نا ہماری زندگی کی جو فرض نمازیں جو چھوٹ گئی, اگر کل قیامت کے دن ہماری ان نمازوں میں کوئی کمی ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہماری ان نوافل کو کیا کرے گا؟ ان نمازوں میں بدل دے گا. تو ہمارے جنت میں جانے کے چانسز اور زیادہ ہو جائیں گے نا, ٹھیک ہے. تو قیام اللیل نہیں چھوڑنا.
آپ کو اگر جماعت کے ساتھ موقع مل رہا ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لینا, اگر جماعت کے ساتھ موقع نہیں ہے تو خود پڑھنا. اور ضروری نہیں ہے کہ قیام اللیل میں آپ پوری قرآن پڑھیں, نہیں, آپ کو جتنا قرآن یاد ہے آپ اتنا پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ کو مساجد کا انتظام مل رہا جائیے, موقع مت چھوڑیے. کہیں آپ کو ایک اچھا موقع مل رہا, اگر ہمیں تراویح پڑھائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق, طریقے کے مطابق, جائیے, مت روکیے اپنے آپ کو. اگر موقع نہیں ہے کہیں پر بھی, خود ٹھہر کر لوگوں کے لیے موقع بن جائیے, ٹھیک ہے. ہاں, قیام اللیل. اس کے بعد 14 پوائنٹ ہے, گھریلو کام کو ابھی مکمل کر لینا رمضان آنے سے پہلے. اسلاف کے اندر تو یہ تک دیکھا گیا کہ وہ اپنے پہننے والے کپڑے تک نکال کر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ رمضان میں ان کپڑوں کو نکالنے کا جو وقت ہے وہ بھی ضائع نہ ہو. اللہ اکبر. اذان کے بعد کنٹینیو کر لیں گے. استغفر اللہ ربی. گھروں کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کے تمام کاموں کو رمضان سے پہلے نپٹا دینا, مکمل کر دینا. اسلاف کے تعلق سے میں نے کہا نا کہ وہ رمضان میں پہننے والے کپڑوں کو تک کیا کرتے تھے, نکال کر رکھ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ اس کے نکالنے میں جو وقت ضائع ہوتا نا, اس وقت کو بھی وہ ضائع کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اب ہمارے گھر کے جو بیڈ شیٹس ہے یا جو بھی چیزیں جو استعمال کی نہیں ہے, اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو نکال کر پھر نکال رہے ہیں, جما کے رکھ رہے ہیں, نکال رہے ہیں پھر جما کے رکھ رہے ہیں. نہیں, جو چیزیں استعمال کی نہیں ہے اس کو فوری ہٹا کے رکھ دو تاکہ اس کے اندر ہمارا وقت ضائع نہ ہو. صفائی کرنی ہے فوری ابھی کر دو, رمضان میں کر لیتے, نہیں بیٹھنا. عید کے لیے کیا کرتے ہم, عید کی تیاری کے لیے آخری عشرے کو پورا ختم کر دیتے. گھر پہ سب آتے نا تو کیا کرتے, روزے میں پوری صفائی کر لیتے بیٹھتے گھر کی. عید کے دن نہیں کرنا, ہم گھر کو صاف ستھرا رکھیے. ویسے تو مومن کے گھر ہمیشہ صاف ستھرے ہی ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. ہاں, اگر تھوڑی بہت اگر اس کو تھوڑی سی ضرورت ہے تو اس کو نپٹا دیں. سال میں 21 بار اٹھا رہے 21 بار کر رہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا ہی چاہیے. تو کوشش کریں جو بھی آپ کے کام ہیں, جس چیز میں آپ کا وقت جا سکتا ہے اس کام کو پہلے کر لیں آپ. اوکے. اور اپنا ٹائم, اصل مقصد کیا ہے یہاں پر, وقت کو بچانا. اپنے وقت کو کیا کرنا, رمضان میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف لگانا. اس کے بعد آئیے 15 جو کام ہم کو کرنا ہے. رمضان ہمارے لیے بہت ایک اہم ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا. کثرت سے دعائیں کرنا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگتے رہنا. اللہ کو تو بہت زیادہ پسند ہے مانگنے والے لوگ. مانگو اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہو, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگتے رہو, مانگتے رہو. اللہ تھکتا نہیں ہے ہماری دعاؤں کو سنتے ہوئے, ہم کو دیتے ہوئے, ہم کو عطا کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا. افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا, اس میں کثرت سے بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے لیے دلیل ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, جو افطار کا جو وقت ہے نا, اس وقت اللہ رب العالمین بہت ساری جانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اس وقت اللہ میری بھی جان کو کیا کر, میری گردن کو بھی جہنم سے آزاد کر دے. ہمارا اصل جو وقت ہوتا ہے نا, افسوس کی بات ہے کہ افطار کی تیاری میں لگ جاتا ہے. حال یہ ہوتا ہے ہمارا کہ اذان ہونے کے لیے 10-15 منٹ ہوتے ہیں, اس وقت بھی ہم کیا رہتے, مرچیاں, بھجیے, پکوڑے, پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہوئے ہم وہ اپنے وقت کو پورا ضائع کر دیتے. نہیں, افطار کے لیے جو بھی تیاری کرنی ہے نا, فوراً عصر کے بعد کرو, عصر کی نماز پڑھ کے فوراً. اور ایسا سیٹ کرو ٹائمنگ کو, آپ کے پکوان کو ایسا سیٹ کرو کہ آپ ایک آدھ گھنٹے کے اندر وہ کام ختم کر کے ہٹ جائے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جائے آ کر. افطار کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے, کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ دعائیں کرتے ہوئے. ایک بہترین موقع ہے اپنے آنسوؤں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بجھانے کا. رو اللہ کے سامنے, گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ یہ میری پرابلم ہے, اس کا سلیوشن مجھے نہیں مل رہا, تو مجھے دے دے. جو مانگنا چاہتے ہو نا, واللہ آپ آزما کے, اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, اگر آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ چھوڑنا چاہتی ہو, کوئی گناہ ایسا جس کو چھوڑنا چاہتی ہو, آپ چھوڑ نہیں سک رہی, افطار کے وقت اللہ سے بیٹھ کر رو کے دعا مانگو, اللہ دوسرے دن آپ کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر دے گا, اس گناہ سے بچنے کا, وہ چیز سے نکلنے کا.
یا کوئی ایسا کام جو آپ کا ہرگز نہیں بن پا رہا، اللہ کے سامنے وہ وقت بیٹھ کر دعا کرو، اللہ تو مجھے دے، اور اللہ اگر یہ میرے لیے خیر نہیں ہے تو جو چیز خیر ہے اس کی طرف موڑ دے مجھے. آپ کا دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا. افطار کا وقت بڑا پیارا وقت ہے. ہم کو پتہ ہے نا کہ وہ کتنی زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، کتنے ہمارے کام ہم کو بنوانا ہے، کتنی ساری چیزیں ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جو مانگ رہے ہیں نا وہ دے دے. مانگتے ہی دعا اس لیے نا کہ اللہ مجھے دے دے. تو اس یقین سے جب آپ کو مانگنا ہی ہے نا تو وہ وقت کو ترجیح دو. سحر کا وقت، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر ہوتا ہے نا، اس وقت تو ندا لگاتے ہیں، مانگو میرے بندو، کیا مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں دے دوں. کوشش یہ کرو کہ سحر کرنے سے پہلے جو ہمارے پاس تہجد کا جو وقت ہوتا ہے نا، فجر سے پہلے تک تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں بھی کم از کم ایک 10-15 منٹ اللہ سے دعائیں ضرور کرو. ضرور اللہ سے دعائیں کرو. قبولیت کے وقت ہے وہ. ان وقتوں کو خالی کھانے اور پینے میں ضائع مت کرو اللہ کے لیے. کتنے پوائنٹس ہوئے ہمارے؟ 15 پوائنٹس ہو گئے. 16 پوائنٹ. اپنے وقت کو بیکار کے کاموں میں ضائع نہیں ہونے دینا. اور سب سے اہم چیز، بیکار ہمارے وقت کو نہ ہم کسی کو دینا بیکار میں، نہ کسی کا وقت ہم لینا بیکار میں. سمجھ جاؤ اب اس کو میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. اور جو زیادہ وقت ہم رمضان میں برباد کر دینا کس وجہ سے معلوم ہے؟ عید کے دن کے ڈریس کے لیے، عید کے دن پہننے والی چپل کے لیے، عید کے دن پہننے والی چوڑیوں کے لیے. آپ دیکھ لیجیے، اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے مجھے مسلمان عورتوں کو دیکھ کر. آخری عشرہ ہے اور پورے کے پورے بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے. رمضان میں نو شاپنگ کا ٹائٹل لگا لو. جو بھی مجھے شاپنگ کرنی ہے، جو بھی مجھے خریدنا ہے، جو بھی میری ضرورت کی چیزیں لینا ہے، مجھے رمضان آنے سے پہلے لینا ہے. ہمارے اسلاف مکمل تیاری شعبان میں کر لیا کرتے تھے. رمضان میں وہ بازاروں کی زینت نہیں بنا کرتی تھی. اور ہمارا ایمان کس درجے پر چلا گیا، آفرز کے لیے نکل جاتے ہیں ہم سیدھا. 50% آفر ہے، بھاگو. چند پیسوں کے لیے رمضان جیسا قیمتی وقت برباد کرنا کتنا گھاٹے کا سودا ہے نا، کتنا گھاٹے کا سودا. اللہ اکبر. اور پورے آفرز بھی کب آتے؟ شیطان بھی دیکھو جو کام پہ لگاتا نا، اللہ اکبر، حالانکہ ہوتا نہیں وہ ہمارے درمیان، اس کو تو جکڑ دیا جاتا ہے نا. لیکن 11 مہینوں کی جو محنت ہے نا ہمارے اوپر، وہ تو دکھے گی نا، وہ تو نظر آئے گی نا. جتنا اہم وقت اتنے ہی ہم کیا ہوتے ہیں اللہ سے دور. آخری طاق راتوں میں تو ہم دکھنا بھی نہیں بازار میں، دکھنا بھی نہیں. پہلی بات تو پورا رمضان جانا ہی نہیں. ہاں واقعی آپ کو بہت زیادہ اگر کسی کی چیز کی ضرورت ہے، آپ گئے فوراً اپنا کام کرے، نکل گئے، آ گئے. نہیں ویسا نہیں ہوتا. ان کو ایک ڈریس لینے کا رہا تو انہوں خالہ کو لیتے، پھپھو کو لیتے، آنٹی کو لیتے، سب کو لیتے. ایک دکان نہیں 10 دکانوں کو دیکھتے. یہاں دیکھتے نہیں پسند آیا، وہاں دیکھتے نہیں پسند آیا، وہاں دیکھتے. 10 دکانوں کو دیکھ کے جب انہوں سیلیکٹ کر کے لیتے. دلہن کا جوڑا بھی نہیں لیتے ویسا ہم عید کا جوڑا لیتے نا. نہیں. اور عید کس کے لیے ہے مجھے بولیے؟ جس نے رمضان کو پا کر اللہ کو راضی کر لیا، اس کے لیے عید ہے نا. یہ بازاروں کی زینت بننے والے لوگوں کے لیے عید تھوڑی ہے. اور عید کے لیے نیا کپڑا پہننا یہ کہاں سے لائے ہماری؟ عمدہ کپڑا پہنو، اچھا کپڑا پہنو، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نیا کپڑا پہنو بول کے نہیں بولے. نہیں پہننا ہی ہے، نہیں فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. نہیں، ہم پرانا اگر کوئی ہمارے پاس ڈریس ہے اور اچھا ہے، بہتر ہے، عمدہ ہے، پہن سکتے ہیں آپ. نہیں پہننا ہے نیا کپڑا، نہیں لیے تو کیسا؟ نہیں. رمضان میں خریدے تو وہ رمضان کی عید کو پہن سکتے سمجھتے ہیں ہم. اس سے پہلے خریدے تو نہیں پہن سکتے، پرانا ہو جاتا انہیں. نہیں. اللہ کے لیے اتنا وقت ضائع کرتے نا صرف عید کے ایک ڈریس کے لیے. اللہ اکبر. حال تو یہ ہے کہ افطار بھی کہاں کرتے؟ دکانوں پہ بیٹھ کے کرتے. ہم مومن عورتیں ہیں، ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے.
آپ دیکھ لو پورا بازار اتنا فل رہتا ہے, فل کی جگہ فکس بولوں گے, فکس, سمجھ میں آ گئی نا بات, فکس بولے تو جانے کے لیے راستہ بنا کے جانا پڑتا ہے, لوگوں کو ہٹا ہٹا کے اس قدر ہو جاتا ہمارا راستہ. ہم کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. جو بھی لینا ہے, جو بھی کرنا ہے, ہاں اچھا اگر آپ کو اتنا ہی لینا ضروری ہے تو آپ آن لائن اللہ کے احسان سے موجود ہے نا, فیسلٹی ہے نا, لے لو. مگر آن لائن میں بھی اپنا پورا وقت ضائع نہیں کرنا. نہیں ہم نہیں جا رہے, ہم بازاروں کی زینت تو نہیں بن رہے نا, بلکہ پورا وقت آن لائن میں نہیں دے دینا. صبح سے شام تک یہ کھولے, یہ ایپ شاپنگ کا, یہ ایپ کھولے بیٹھ گئے, وہ ایپ کھولے بیٹھ گئے, وہ ایپ کھولے بیٹھ گئے, نہیں. ٹھیک ہے, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. اور یہ بیکار کی شاپنگوں کے چکر میں بازاروں کی طرف تو ہرگز بھی نہیں جانا. ابھی لے لینا جو بھی لینا ہے, ابھی کر لینا وہ کام جو ہم کو رمضان میں کرنے ہیں. ہاں 17 پوائنٹ کی طرف آئیے, لیلۃ القدر کی ابھی سے دعا کرنا اللہ سے. اللہ رمضان آنے والا ہے, اور رمضان میں جو اسپیشل نائٹ ہے نا, کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ جس رات میں تو نے قرآن کو نازل کیا, جو رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے, جس رات میں سب کی مغفرتیں ہوتی ہے, جس رات میں پوری زمین اور آسمان کے درمیان ایک انگلی کا بھی فرق نہیں ہوتا, جہاں پر فرشتے نہیں ہوتے, اس رات میں میری مغفرت کر دے, وہ رات مجھے عطا کر دے. اللہ سے دعائیں کرنا. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر کب ہے؟ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات. 27 کو فکس کر کے نہیں بیٹھنا, 5 طاق راتیں. بہتر ہے کہ آپ کیا کریں, پوری 10 ایک اشرائی اللہ کی خوب عبادت کر لیں. 5 طاق راتیں اگر آپ کو مل جائے اور بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, آخری اشرے میں کسی کو بھی نہیں پہچاننا, آپ کون میں کون, میں اور میرا رب, ختم. کیونکہ اس کے اندر جو آفر ہے نا ایک 1 نائٹ کا, وہ اگر ایک مرتبہ چلا گیا تو ملنے والا نہیں ہے پھر بھائی دوبارہ. بہت چوکنا رہنا لیلۃ القدر کے لیے, بہت زیادہ چوکنا. لیلۃ القدر وہ رات کی بہت زیادہ فکر کرنا. اس کے بعد آئیے 18 پوائنٹس پر, صدقہ اور خیرات. جتنا اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا, کوشش کرنا کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں, کیونکہ جو ہم نے صدقہ کیا وہی مال ہمارا ہے, جو ہم نے نہیں کیا وہ ہمارا نہیں, ہمارے ورثہ کا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ وارثوں کا ہے, کیونکہ دنیا سے جب چلے جائیں گے تو لیں گے کون؟ ان کے وارث. جو آپ نے آپ کے ہاتھ سے صدقہ کیا وہ آپ کا ہے, اس کا آپ کو اجر دیا جائے گا. رمضان ایک بہترین موقع ہے, جہاں لگا سکتے ہیں, جو لگا سکتے ہیں, جتنا لگا سکتے ہیں, اللہ نے جتنی طاقت دی آگے بڑھ جاؤ. اور کوشش کرو کہ صدقہ آپ چھپا کر دو, کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے, دل ہے نا اللہ رب العالمین غنی کرتا ہے, دکھا کر مت دو. کیونکہ زکوٰۃ تو بتا کر دی جاتی ہے نا, صدقہ جو ہے نا وہ چھپا کر دینے کی کوشش کرو. لیکن آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, صدقہ دیا جاتا ہے نا تو سامنے والے کی عزت کو اچھال کر, نعوذ باللہ. اگر خاندان میں کسی کو ہر رمضان کسی کو دیا جاتا ہے تو نہ جانے اس کے بارے میں خاندان میں کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہیں رہتا جس کو نہیں معلوم یہ بات کہ اس کو صدقہ نہیں دیا جاتا. سب کو معلوم رہتا, نہیں انہوں ہر سال ان کو بھیجتے, نہیں. آپ کو معلوم تو جس کو آپ نے دیا اسی کو معلوم, تو اللہ کو معلوم, ختم. آپ کسی کو صدقہ دے رہے نا, اس کی عزت اب آپ کے پاس ہے. اور جو لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے جو اپنا منہ نہیں کھولتے, زبان نہیں کھولتے, اور ہاتھ نہیں مانگتے, ہاتھ نہیں پھیلاتے, لیکن واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں. ایسے مسکین کو ڈھونڈو, خاص طور پر ایسے لوگوں کو دو جس کا کام بن جائے نا تو اس کی دل سے ہمارے لیے جو دعائیں نکلے نا وہ سیدھا عرش کو جا کر چھوئے. ایسے لوگوں کو دو, اور خاص طور پر دین کے کاموں کے لیے. سب سے زیادہ شیطان جہاں کو روکتا ہے نا, دین کے کاموں کے لیے روکتا, وہاں نہیں رکنا. رمضان ہے, اچھا موقع ہے, فوری آگے بڑھنا. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا نا. مقصد جب سامنے ہوگا تو پھر ہمارا ہاتھ پیچھے نہیں ہوگا. صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا. اللہ رب العالمین کو وہ مال زیادہ پسند نہیں ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہو, اس کے اندر سے کوئی 1-2 لاکھ دے دے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے, وہ مال پسند ہے جس کے پاس کم ہو, اس میں سے بھی وہ نکال کر دے.
بات آئی نا سمجھ میں؟ اور اللہ رب العالمین کو بھی دیکھو نا کیسا جو چیز پسند ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے سب کے وہی حالات ہو، جو ہے جیسا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو دینے کے لیے تیار رہنا، اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار رہنا. ٹھیک ہے. ہاں 19 پوائنٹ کی طرف آئیے. فرائض کو جب ہم ترجیح دیتے ہی ہے تو رمضان میں اب ہم کو سنتیں اور نوافل کو ترجیح دینا ہے. فرائض تو ہوتی ہے ہماری کیسے بھی، لیکن کوشش یہ کرنا کہ سنتیں بھی ادا ہو اور پھر نوافل بھی ادا ہو، زیادہ سے زیادہ. سنتیں پڑھ لی ہم، 12 رکعت ہماری سنتیں ہو گئی دن کی، فرائض ہو گئے ہمارے، اور اس کے بعد جو بھی وقت مل رہا اللہ کے سامنے ٹھہر جاؤ اور پھر اللہ رب العالمین کو جو سنانا ہے وہ سنا لو. نوافل اللہ راستے آسان کر دیتا ہے. واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر آپ کو اپنی زندگی میں جو کام نہیں بن رہے نا، بنوانا ہے نا، نوافل کو اپنی زندگی میں زیادہ کر لو، اللہ بنا دے گا آپ کے ان کاموں کو. یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، خالی بولی نہیں جا رہی. ہاں صحابہ کے ذریعے ہم کو دلیلیں ملتی ہے، قرآن اور حدیث کے اس کے اوپر دلائل ہے، تجربات بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. نوافل کو کثرت سے پڑھو. 20 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترجیح دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام طور پر جو روزوں کی جو سنتیں ہوتی ہیں نا، فرض روزے کی نیت کب کرنی ہے؟ پہلی سنت کب کرنی ہے؟ فجر سے پہلے. ٹھیک ہے. دوسری چیز سنتوں میں سحری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کیا کرتے تھے، جلدی نہیں کھا لیتے تھے. ہمارے پاس ہوتا کیا 3 بجے کھا لے کے بڑھ جانا، نہیں نہیں نہیں، تاخیر کرنا، لیٹ کرنے کی کوشش کرنا. اتنا بھی لیٹ نہیں کرنا کہ اذان ہو جائے. اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی؟ اللہ کے نبی سحری کو تھوڑا لیٹ کھایا کرتے تھے، جلدی نہیں کھا لیتے تھے. ایک دم جلدی جب سحری کا وقت شروع ہوا نا تبھی نہیں کھا لیتے تھے. کوشش کرتے تھے کہ تھوڑا اتنا تاخیر ہو کہ آپ اتنے وقت میں کھا لیں اور اس کے بعد اذان ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد سنتوں میں افطار اللہ کے نبی جلدی کیا کرتے تھے، جلدی کرتے تھے افطار میں. اذان ہوتے ہی فوری ہم کو افطار کرنا ہے، انتظار نہیں کرنا ہے. جو سیرنگ کا ہمارے پاس انتظام ہے نا، یہ صرف یہ انڈیا، میڈ ان انڈیا اور پاکستان ہے. یہ پورا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اذان سے پہلے 10 منٹ پہلے وہ جو ساؤنڈ آتا ہے نا، اس ساؤنڈ کا آنا نہیں. آپ ایک کام کریں، جب مغرب کا وقت ہو جائے، آج تو اللہ کے احساس سے ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم کا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. آپ کو صحیح مغرب کا ٹائم جو ملنا ہے آپ کو فون کے ذریعے مل جائے گا نا، دیکھ لیجئے. انتظار کیوں کرنا؟ ہو سکتا ہے مسجد آپ کے گھر سے تھوڑا سا دور ہو اور آپ کو آواز نہ آئے، ہو سکتا ہے مؤذن دینے میں تاخیر کرے تو آپ لیٹ ہو جاؤ گی نا. ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ تو کیا کرنا، ٹائم ہم خود دیکھنا نا، پہلے کیا ٹائم پر ہے وہ ٹائم پہ بیٹھ جانا ہم، کیونکہ اللہ کے نبی جلدی کیا کرتے تھے، سنت ہے یہ. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جتنے خیر کے کام کر سکتے تھے وہ کرتے تھے، اور جتنے گناہ ہو سکتے تھے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں صبح اور شام مسواک کو نہیں چھوڑتے تھے، مسواک کرتے رہنا ہمیشہ. بہت بہترین سنت ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا ترجیح دینے کی کوشش کرنا. تو کتنے پوائنٹس ہو گئے ہمارے پورے ٹوٹل؟ 20 پوائنٹس ہو گئے. ذہن تیار ہو گیا اب رمضان کے لیے؟ زور سے آنا چاہیے آواز مجھے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے دے، آمین. ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، اور جو لوگ روزہ ہے نا، یہ روزہ، اس کے تعلق سے 1-2 بات انشاءاللہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کروں گی، اور رمضان میں ہونے والا شیڈیول آپ کے سامنے رکھ دوں گی، کیونکہ اب یہ رمضان سے پہلے ہونے والا ہمارا یہ سنڈے آخری سنڈے ہے. آنے والا جو سنڈے ہوگا اس کے فوراً 1 یا 2 دن کے بعد رمضان اسٹارٹ ہو رہا ہے، اسی لیے ہم نے نیکسٹ سنڈے کو ڈیلیٹ کر دیا اجتماع کے لیے، کیونکہ اس کے فوراً 1 یا 2 دن کے بعد ہماری 20 ڈیز کے کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ، تفسیر کے کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس جو وقت ہے، جو وقت بچتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ ہماری تیاری کی طرف ہمارا دماغ لگائے. آپ لوگ بھی اپنے جو کام کرنے ہیں وہ کام بھی انشاءاللہ کر لے سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب یہ سنڈے رمضان سے پہلے کا آخری سنڈے ہے. اوکے. اب یہاں پر ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول سنیے آپ لوگ. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے کے لیے کوئی چیز اس کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، کوئی معاملہ اس کا اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے جس معاملے میں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سچائی کو اختیار کر لے. یعنی سب سے زیادہ معاملہ
ہمارے لیے فائدہ مند وہ ہے جس میں ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کر لینا. اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا. دنیا میں ہر کوئی ہماری آنکھ سے بچ سکتا ہے, ہم لوگوں کی آنکھ سے بچ سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا. سچائی, اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ رکھنا, ٹھیک ہے. اب جب اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ سچائی کا ہو گیا نا, یقین مانیے اللہ رب العالمین آپ کے ہر راستے کو ایسے آسان کر دے گا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے کتنا آسان ہو جاتا ہے, اسی طرح اللہ آپ کے تمام کاموں کو, تمام راستوں کو آسان کر دے گا, سمیٹ دے گا اللہ رب العالمین ہمارے کاموں کو ایک جگہ. آسان ہو جائے گی ہماری چیز, کوئی بھی چیز کرنا, مشکلات دور ہو جائیں گے ہم سے. اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ رکھنا, دھوکہ دے اللہ کے ساتھ نہیں, اللہ کو دھوکہ نہیں دینا کسی بھی معاملے میں, ٹھیک ہے. اور بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا. کتنی بڑی فضیلت ہے نا رمضان کے روزوں کی, میری اور آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے, اللہ اکبر. اور روزے کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ رب العالمین. بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑ سکتا کوئی بھی بالغ اور عاقل, اب وہ مرد ہو یا عورت ہو. گھر کے جینٹس کو خاص طور پر یہ تنبیہ کر دینا, آرڈر دے دینا, کیونکہ ہمارے گھر کے پورے عورتیں ہوم منسٹر ہے گھروں کی, ہے نہیں ہے, آرڈر تو ان لوگوں کا ہی چلتا کیسا بھی. تو اب یہ آرڈر دے دینا کہ رمضان میں جتنے بھی بالغ ہمارے گھر میں, ان سب پہ کیا ہے, اب روزہ فرض ہے, رہنا ہے. دکان 24 گھنٹے چلتی ہوں گی, چلنے دو, مگر روزہ مت چھوڑو. مال کمانے کے چکر میں روزوں کو نہیں چھوڑنا. ہوتا کیا اکثر ہمارے پاس, رمضان کے مہینے کو کمانے کا مہینہ جب سمجھ لیا جاتا ہے تو روزوں کو پیچھے ڈال دیا جاتا. نوجوان بچے ہمارے سحری میں اٹھ نہیں سکتے, اسی لیے روزے چھوڑ دیتے, نوجوان ہماری بچیاں. لیکن عورتوں کے مقابل میں مرد زیادہ چھوڑتے ہیں روزوں کو. میرا جو تجربہ ہے وہ تجربے کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں. نہیں, آپ پر اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے, آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کے اوپر یہ پوائنٹ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ روزہ چھوڑ سکتے, تو آپ روزہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. چاہے آپ کوئی بھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, کچھ بھی ہو, بالغ ہو گئے, آپ کو روزہ رکھنا ہے. شرعی آپ کے پاس شرعتاً کوئی عذر نہیں ہے تو روزہ رہنا ہے آپ, ٹھیک ہے. نہیں مجھے بھوک بہت لگتی, مجھے ڈاکٹر پانی بہت پینا بولا, ایسا بولے ویسا بولے, یہ کرنا پڑتا وہ کرنا پڑتا, روزوں کو نہیں چھوڑنا ہے. اور روزوں میں روزہ رہ کر بھی جھوٹ, غیبت, یہ چیزوں کے کام بالکل بھی نہیں کرنا, ورنہ پھر ہمارا وہ روزہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یاد رکھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ رب العالمین کو ان لوگوں کا کھانا اور پینا چھوڑنا, اللہ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی جو اپنے روزے میں جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں. بھوکے رہنے کے سوا اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہے, پہلے بات اجر ہی نہیں ہے اس کا. تو ان چیزوں کی طرف بالکل بھی نہیں جانا. اور رمضان آ رہا, اپنی انرجی کو پوری بڑھا لو, پازیٹیو ہو جاؤ, اپنی جتنی کمزوریاں ہیں نا جسم کی پورا کو ڈیلیٹ کر دو, سب کو ڈیلیٹ کر دو. نہیں میں کمزور ہوں, میرے کو یہ درد ہے, مجھے وہ درد ہے, نہیں میں نہیں اٹھ سکتی ہوں, میں اٹھنے کے بعد مجھے یہ ہوتا, تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ کرنا پڑتا. اللہ نے جو نعمتیں دی ہے نا اس کو ذہن میں رکھو. واللہ اللہ اکبر, اللہ کی قسم کھاتے ہوئے تو مجھے یہاں پر یہاں پر ایسا رشک ہو رہا اپنے آپ پر کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا آج کہ آج ہم صحت مندی کے ساتھ روزہ رہ سکتے ہیں, ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ کھا پی سکتے ہیں. آپ ہاسپٹل چلے جائیے, گورنمنٹ ہاسپٹل چلے جائے, کوئی بھی ہاسپٹل چلے جائے, وینٹیلیٹر پہ جو لوگ رہتے نا, کھا سکتے پی سکتے. کتنا بڑا احسان ہے نا اللہ رب العالمین کا. ہم اٹھ سکتے, بیٹھ سکتے, کھا سکتے, پی سکتے, عبادتیں کر سکتے, روزہ رکھ سکتے, اللہ کو منوا سکتے, اللہ کو راضی کر سکتے. کتنے مواقع ہمارے پاس, اللہ اکبر. ہزاروں نے اربوں خربوں موقع ہمارے پاس. تو اب ان موقعوں کو غنیمت جاننا. کمزوری کا ذہن میں خیال آئے نا, نہیں اللہ الحمدللہ اللہ کے احسان سے میں اگر سارا دن بھوکا بھی رہوں تو میں مر تو نہیں جاؤں گی نا,
فرض ہے میرے اوپر روزہ, میرے اوپر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو مجھے بت روزہ رکھنا ہے بھائی کیسے بھی. اللہ موقع دے رہا نا, گھر سے یہاں تک کلاسز کے لیے قرآن کلاسز آ سکتی ہوں, فوری آ جانا. ورنہ کئی ایسے لوگ جو آنا چاہتے لیکن آ نہیں سکتے. جب اللہ تعالیٰ موقع دے رہا نا اس کا فائدہ اٹھا لینا, ورنہ جب بندہ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, وہ موقع اس سے, جب بندہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا جو نعمتیں اس کو دی گئی تو پھر اللہ رب العالمین اس کے پاس وہ نعمتیں باقی نہیں رکھتا. الحمدللہ رب العالمین, ہمارے پاس اربوں کھربوں نعمتیں اللہ رب العالمین کی. اس رمضان کو اپنا بہترین رمضان بنانے کے لیے, بیسٹ رمضان بنانے کے لیے فل جوش کے ساتھ, ایمان کی مضبوطی کے ساتھ, اس کی مکمل طاقت کے ساتھ تیار ہو جائیے. اللہ کو اس رمضان میں راضی کر کے ہی رہنا ہے انشاءاللہ. کر لیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں انشاءاللہ. ہماری جنت الفردوس کو پکی کر لیں ہم انشاءاللہ. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. یاد رکھنا اس رمضان کو اپنا چینجنگ رمضان بنانے کی کوشش کرنا, ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے ہر آنے والے رمضان میں, ہر گزرے ہوئے رمضان کی, پچھلے رمضان میں میرے اندر کیا چینج ہوا تھا, اس رمضان میں میرا کیا چینج ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کی مکمل تیاری کرنے والے بنا دے, ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرنے والے بنا دے. آمین. اللہ کو راضی کرنے والے بنا دے, ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنے والے بنا دے, ہم کو قرآن کو ہمارا بیسٹ فرینڈ بنانے کی توفیق عطا کر دے. آمین. اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے, ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے دلوں کو پاک اور صاف اور شفاف بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.